قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب مومنین کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تقشعر منہ جلود، کہ اس سے ایک مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ کیسے قرآن پڑھتے تھے؟ ان کا قرآن سے رشتہ کیا تھا؟ اصل میں ہمارے ساتھ جو ایک بہت بڑا المیہ ہوا ہے، جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے دین کو سمجھا ہے چند مخصوص چیزوں کا نام۔ آپ اگر کسی کو کہیں بھائی آپ اپنے شادی کے طور طریقے اسلام کے مطابق کر لیں، شادی اسلام کے مطابق کریں، تو وہ آگے سے یہی سوچتا ہے کہ یار شادی کا کیا لینا دینا ہے مولوی صاحب کے۔ مولوی صاحب کو بولو آؤ نکاح پڑھاؤ اور واپس نکل لو۔ مولوی صاحب کو یہ باتیں کہ آپ کو کیا پڑی ہے کہ بھائی شادی میں ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے، ڈانس پارٹی نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، آپ کا کیا لینا دینا ہے اس کے ساتھ۔ وہ کسی نے لکھا تھا کہ جس طرح ہم نکاح سے پہلے مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، اگر طلاق دینے سے پہلے بھی مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں تو ہماری آدھی طلاقیں بچ جائیں گی، آدھے گھر ہمارے بن جائیں گے۔ ہم نکاح کو تو اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں، طلاق کو اسلام کا حصہ نہیں سمجھتے۔ طلاق کو اسلام کا حصہ کب سمجھتے ہیں؟ جب 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اس کے بعد۔ تو جس طرح نکاح سے پہلے مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ مولوی صاحب نکاح پڑھا دیں، تو طلاق سے پہلے بھی اگر مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں کہ مولوی صاحب میں طلاق دینا چاہ رہا ہوں، طلاق کا یہ طریقہ ٹھیک ہے یا غلط، تو اگر اس سے گائیڈنس لے لیں گے آپ کا گھر بچ جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ اس کو اسلام کا حصہ تو سمجھیں، جب آپ کو یہ پتا ہو کہ غصے کی حالت میں بھی شریعت کے کچھ احکام ہیں جو مجھ پہ لاگو ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو غصے میں لوگ کیا اول فول نہیں بکتے، خدا کا انکار کر دیتے ہیں، قرآن کا انکار کر دیتے ہیں۔ آپ اس کو کہو بھائی یہ قرآن میں لکھا ہوا، کہتا ہے میں کسی قرآن کو نہیں مانتا۔ بھائی لوگ آتے ہیں ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کسی مسلمان نے یہ کہہ دیا، اب کیا حکم؟ بھائی یہ تمہارا ابا ہے، میں کسی ابا کو نہیں جانتا۔ یہ تمہارا بڑا بھائی ہے، بھائی اس کی رسپیکٹ کر لو، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میں نہیں جانتا کسی بھائی کو۔ ہم کرتے نہیں کرتے یہ سب؟ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یا اسلام ہمیں اس حوالے سے کوئی گائیڈنس نہیں دیتا، کوئی رہنمائی نہیں دیتا اسلام ہمیں۔ غصے کا تو پورا ایک چیپٹر ہے اسلام میں کہ غصے کے احکام کیا ہیں، غصہ کم کیسے کرنا ہے، غصہ ختم کیسے کرنا ہے، غصے پر قابو کیسے رکھنا ہے، پورے تفصیلی احکام صحیح احادیث میں موجود ہیں کہ بھائی کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹے ہوئے ہیں تو گھر سے نکل جائیں، وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، پانی پی لیں، یہ احادیث میں موجود ہیں۔ تو آپ اگر کسی کو غصے کی حالت میں پانی دے دیں، یار پانی پی لو، وہ تو ایسے ایک ہاتھ سے مار کے گلاس کو پٹکے گا دور جا کے۔ تو غصے کی حالت میں مسلمان نہیں رہتے، کلمہ علمہ چھوڑ دیتے ہیں غصے کی حالت میں۔ یہ تو میں ایک مثال آپ کو بتا رہا ہوں۔ غصے کی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، غم کی حالت ہو، ان مواقع کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ پھر اس سے ہٹ کر ہماری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، بیوی سے بات کیسے کرنی ہے، بہو سے بات کیسے کرنی ہے، ساس سے بات کیسے کرنی ہے، بیٹے سے کیسے بات کرنی ہے، والد سے بات کیسے کرنی ہے، بھائی سے بات کیسے کرنی ہے، بہن سے کیسے بات، ہمیں پتہ ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اسلام ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے کہ ساس بہو سے کیسے بات کرے گی، یا بہو ساس سے کیسے بات کرے گی، پتہ ہے ہمیں۔ تو جب پتہ نہیں ہے تو عمل کہاں سے کریں گے؟ جب عمل نہیں کریں گے تو نحوست نہیں آئے گی زندگی میں۔ تو پھر ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ یار مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے۔ گناہ آپ یہ کہیں کہ بھائی میں نے نیکی کون سی کی ہے دنیا میں جس کی وجہ سے اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے مجھے، یہ کہنا چاہیے ہمیں کہ پتہ نہیں اللہ نے زندہ کیوں رکھا ہوا ہے۔ گناہ تو اتنے ہیں بھائی، آپ کسی ایک چیپٹر کو لیں، میں آپ کو گنوانا شروع کرتا ہوں کتنے گناہ ہم دن میں کرتے ہیں۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں میں بزرگ بن گیا، میں نیک بن گیا۔ یہ بزرگی کے غلط معیارات ختم کرنے ہوں گے۔ اسلام کا جو صحیح بزرگی کا معیار ہے، جب تک اس کو اختیار نہیں کریں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔